الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد رضوان بیگ آج ایک مرتبہ پھر اپنی عجائب القرآن سیریز سے ایک اور تعجب خیز واقعہ قرآن پاک سے لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ اس سے قبل کہ آج کا واقعہ آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں، میری آپ سے ایک ادنیٰ سی گزارش ہے کہ میرا نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے اور اس چینل کو اپنے تمام گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور ایک اور گزارش ناظرین کرام کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ان ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھا کیجئے، کیونکہ ہم آپ کے سامنے قرآن پاک سے واقعات لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا جو ویڈیوز بنانے کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکے، اور وہ اسی وقت پورا ہو سکے گا جب ہماری ان ویڈیوز کو آپ پورا دیکھ سکیں گے، تو ضرور دیکھا کیجیے۔ آئیے آج کے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام اس کا عنوان ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا مردہ دفن کس نے کیا، سب سے پہلا مردہ دفن کس طرح کیا، اور سب سے بڑھ کر کہ دفن کرنا مردے کو سب سے پہلے کس نے سکھایا، آپ کو یہ معلوم ہے؟ اگر نہیں جانتے تو پریشان نہ ہوئیے، آج ہم انشاءاللہ العزیز یہی واقعہ آپ کو سامنے پیش کریں گے کہ سب سے پہلا مردہ کس نے دفن کیا، سب سے پہلا مردہ کون تھا جو دفن ہوا، اور سب سے پہلے کس نے مردہ دفن کرنا سکھایا۔ آج اسی عنوان سے یہ ویڈیو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ اپنی عجائب القرآن سیریز سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ روئے زمین پہ سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دو بھائی قابیل اور حابیل آپس میں تنازع ہوا، دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، کہ جب تنازع کی صورت میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا تو وہ روئے زمین کا سب سے پہلا قتل تھا۔ سب سے پہلا قاتل قابل تھا اور سب سے پہلا مقتول جو تھا وہ حابیل تھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، اب یہاں تک تو یہ ہو گیا۔ اب جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اب باری تھی کہ اس کی لاش کو کس طرح ٹھکانے لگایا جائے، اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا جائے، کچھ تو کرنا تھا۔ اب اسی پریشانی کے عالم میں وہ اپنے بھائی قابیل اپنے بھائی حابیل کی لاش کو اپنی پیٹھ پر سوار کیے ہوئے مستقل جو ہے چند دنوں تک گھومتا رہا، کبھی فلاں پہاڑی پر چلا جائے، کبھی کہاں چلا جائے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار اپنے بھائی کو جو اس کو قتل کر دیا ہے تو میں ناحق قتل کیا ہے، تو اس کی لاش کے ساتھ آخر کروں تو کیا کروں، کس طرح اس کی لاش کو ٹھکانے لگاؤں، اسی پریشانی کے عالم میں ادھر بدر گھوم رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر دو کووں کو بھیجا۔ ایک مقام پر وہ پہنچتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ دو کوے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ اب جب ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا تو اب باری تھی کہ وہ جو مردہ تھا اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا تھا، یعنی مردہ کوا۔ یہ منظر قابیل دیکھ رہا ہے اور اس کی پیٹھ پر اپنے بھائی حابیل کی لاش موجود ہے، اور وہ اسی پریشانی میں ہے کہ اس کے اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کووں کو بھیجا، کووں نے آپس میں لڑائی کی، اور لڑائی کی صورت میں ایک کوا جب ہلاک ہو گیا تو دوسرے کوے نے اپنی چونچ سے اور اپنے پنجوں سے زمین کو کوریدا، اور اس کوے کو زمین کو کھودنے کے بعد اس جو مردہ کوا تھا اس کو اٹھایا اور اس گڑھے کے اندر ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ جب یہ معاملہ قابیل نے دیکھا تو بڑا اس کو تعجب ہوا، اور اس نے اپنے اوپر لعن طعن کی کہ خرابی ہو، بربادی ہو میرے اوپر، کہ ایک تو میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اس کی لاش کا کروں تو کیا کروں۔ پرندوں نے، دو کووں نے مجھے آ کر یہ سکھایا کہ میں اس کی لاش کے ساتھ کیا کروں، تو چنانچہ اس نے اسی طرح کیا۔ اس نے بھی کووں کے دیکھا دیکھی اپنے جو ہے زمین پر حابیل کے لیے ایک قبر کھودی، زمین کھودی، اور اس کے اندر قابیل کی لاش کو اس کے اندر رکھا، اور اوپر سے ناظرین کرام مٹی ڈال کر اس کی باقاعدہ طور پر قبر بنا دی۔ تو یہ پہلی قبر تھی روئے زمین پر جو بنائی گئی تھی
بنانے والا قابیل تھا، قبر کے اندر جانے والا جو پہلا مردہ تھا وہ اس کا بھائی حابیل تھا، اور جگہ زمین تھی، سکھانے والا کوا تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ واقعہ تھا مختصر تھا جو میں آپ کے سامنے آج اپنی تعجب خیز سیریز سے لے کر آیا۔ اس سے کچھ عبرت، درس عبرت کے ہمیں کچھ نکات ملتے ہیں ناظرین کرام۔ سب سے پہلا یہ کہ علم سیکھنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹا استاد، یعنی کہ اگر کوئی کوا بھی ہو تو وہ بھی علم سکھا دیتا ہے، کہ جیسے اس ویڈیو میں، اس واقعے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر انسان جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چرند اور پرند کے ذریعے بھی اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، اس کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ رحیم و کریم ہے۔ تو یہ تعجب خیز واقعہ تھا، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں اس طرح بیان فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين، کہ جب قابیل اپنے بھائی حابیل کی لاش کو لے کر در بدر گھوم رہا تھا دفنانے کے لیے کہ اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے دو کووں کو بھیجا، اور انہوں نے دو کوے آپس میں لڑے۔ جب ایک مر گیا تو دوسرے کوے نے اس کو زمین کھود کر اس کو دفنایا، تو قابیل نے اس طرح حابیل کو دفنانے کا طریقہ اس طرح سیکھ لیا۔ تو یہ آج کا پروگرام تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔